بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن القیم آیات کی روشنی میں فرماتے ہیں ذکر کے 3 درجات۔ کتنے درجات؟ 3۔ پہلا درجہ ذکر کا یہ ہے الذکر الظاہر، ظاہری ذکر۔ ظاہری ذکر سے کیا مراد ہے؟ ثناء و دعاء و رعایہ، اللہ ذل جلال سے انسان ظاہری طور پر دعائیں کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اس رب تعالی کی تعریف اور حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اس ہستی پر یقین اور اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرتا ہے، یہ بھی ایک ظاہری ذکر ہے۔ لیکن اس کے لیے اسے زبان پہ کچھ کلمات لانے پڑتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی تعریف کرے گا تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ تو ہی پاک ہے، الحمدللہ میرے مالک تعریفوں کے لائق ہے ہی تو، اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ میرے مالک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس کی تعریف، اس سے دعا کرنا، یہ بھی ذکر ہے ظاہری۔ اللہ کی رعایت اور توکل اور بھروسے کو اپنی زبان سے بیان کرنا، یہ ظاہری ذکر ہے۔ اللہ معی، میرا رب میرے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا مجھے۔ کلا ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راہ راست پہ رکھے گا۔ اللہ ناظر الیہ، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ شاہدی، میرا رب تو اس بات پہ گواہ ہے، مجھے پریشانی کس بات کی ہے۔ فَهُوَ نَاظِرٌ إِلَيَّ، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کہ میرا حال کیا ہے، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ جس کی رعایت میرا مالک کرے، جس کو معیت مل جائے اس ہستی کی، اسے اور چاہیے کیا؟ یہ ظاہری ذکر اس وقت تک طاقتور نہیں بنتا، اس وقت تک اس میں پاور نہیں آتی، اس وقت تک انسان کو مضبوط نہیں کرتا جب تک وہ ذکر خفی نہیں کرتا۔ دوسرا مرتبہ ہے یہ ذکر خفی کیا ہوتا ہے؟ هو الخلاص من القیود والبقاء مع الشہود ولزوم المسامرہ۔ ذکر خفی 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ جب تک انسان دنیا کی قید و بند سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کا غلام نہیں بنتا، جب تک اس کے دل میں یقین پیدا نہیں ہوتا میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اور جب تک اس رب سے ہم کلام ہونے کی چاہت اور تمنا اور طلب نہیں ہوتی کہ دن کو نہیں، میں نے رات کو چپکے سے اس سے باتیں کرنی ہے، جو میں بات کروں گا وہ پوری کرے گا، جب تک یہ 3 چیزیں ذکر خفی کی اختیار نہیں کرتا اس کے ظاہری ذکر میں قوت نہیں آتی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کا تیسرا مرتبہ بیان کرتے فرماتے ہیں شہود ذکر الحق والتخلص من شہود ذکرک۔ ذکر کا تیسرا مرتبہ یہ ہے جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو 2 چیزیں نہ بھولو۔ پہلی چیز، دنیا میں ہر وہ چیز ریلائبل ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، لوگ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جس کام کا، جس عمل کا کوئی گواہ ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز وہ ہے جس کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ جب تک خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اس نیت سے ذکر نہ کیا جائے اللہ تیرا ذکر باقی رہنا چاہیے، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے اپنے نام کی ضرورت نہیں، تیرے نام کو بلند کرنے کی تمنا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو انسان کو پھر عظمتیں دلاتا ہے۔ اللہ عز و جلال ایسے ذکر ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
اور یہ تینوں کے تینوں مراتب تین انداز سے پورے ہو سکتے ہیں، زبان سے، دل سے، جوارح سے۔ یہ ظاہری اور خفی ذکر اور حقیقی ذکر زبان سے کیسے ہوگا؟ زبان کس نے بنائی ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے زبان کی کہ اس پہ اس کے مالک اور خالق کا تذکرہ آ جائے۔ اس سے بڑی سعادت ہے اس زبان پہ۔ قلبی ذکر، زبان پہ جاری ہونے والے الفاظ صرف الفاظ ہی نہ رہ جائیں، جب تک وہ رب تعالیٰ کی صفات میں غور نہیں کرتا، رب تعالیٰ کی نعمتوں میں غور نہیں کرتا، دل سے سوچتا نہیں میرے رب کی کتنی نعمتیں ہیں، میرے رب کی کتنی بڑی بادشاہت ہے، اتنا بڑا آسمان کوئی ستون ہی نہیں ہے۔ فارجع البصر هل ترى من فطور، کوئی اس میں سوراخ نہیں ہے، کب سے ہے اور کب تک رہے گا کوئی نقص نہیں ہے، ہر چیز، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے۔ یہ میرے رب کا کیسا نظام ہے؟ جب تک وہ اللہ کی کون میں تفکر نہیں کرتا، کائنات میں نعمتوں پہ غور و فکر نہیں کرتا، اور اللہ نے جو مخلوقات میں اسرار رکھے ہیں ان اسرار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ ذکر اس کے دل میں لذت پیدا نہیں کرتا۔ یہ دل میں ایسے تصورات ہوں گے تو یہ دل پھر ان لذتوں کے حصول کے لیے تڑپے گا اور مچلے گا، اور پھر اس دل کو لذتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ جہاں زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دل سے اس کی محبت میں نڈھال ہے، اور دل میں اللہ ذو جلال کی عظمت کو الاپتا نظر آتا ہے، وہاں اپنے اعضائے جسم سے اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا اور بچتا ہی رہتا ہے، اور اس کے احکامات کو پورا کرتا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے جو اللہ کے ذکر کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ ذو جلال بھی ایسے بندے کے ذکر کو قبول کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔